ایک افریقی شخص ایک شہر میں پہنچا جہاں پورے شہر کی آبادی کا نظام قرض پہ چلتا تھا۔ وہ شخص ایک ہوٹل پہ پہنچا اور کمرے کا پوچھا۔ ہوٹل مالک نے کہا آپ کمرہ دیکھ لیں لیکن ہر کمرے کا کرایہ 1000 روپے ہی ادا کرنا ہوگا۔ اس شخص نے 1000 کا نوٹ ہوٹل کے کاؤنٹر پر رکھا اور بولا میں جا رہا ہوں کمرہ پسند کرنے۔ ہوٹل کے مالک نے فوراً وہ 1000 روپے کا نوٹ اٹھایا اور بھاگا گھی والے کے پاس، کیونکہ اس نے گھی والے کا ادھار دینا تھا۔ اس نے اسے 1000 روپے کا نوٹ دیا اور حساب چکتا کر دیا۔ اب گھی والا بھاگا دودھ والے کے پاس، اس نے وہی نوٹ اسے دیا اور اپنا پچھلا قرض ادا کر دیا۔ کیونکہ پورے شہر کا نظام قرض پہ چلتا تھا تو دودھ والا بھی مقروض تھا۔ وہ اس گائے والے کے پاس گیا جس سے وہ دودھ لیتا تھا، اسے دودھ کے پیسے واپس کر دیے۔ گائے کے پاس چارہ دینے کے لیے ایک شخص آتا تھا، اس نے وہ 1000 روپے کا نوٹ اس چارے والے کو دے دیا۔ اب کیونکہ چارے والا بھی مقروض تھا، اس نے وہی نوٹ لیا اور ہوٹل والے کو دے دیا، کیونکہ وہ ہوٹل سے ادھار پہ کھانا لیتا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا تھا۔ اتنی دیر میں وہ افریقی شخص جو اپنا کمرہ دیکھنے گیا تھا وہ واپس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کے ہوٹل میں کوئی روم پسند نہیں آیا، مجھے اپنا نوٹ واپس کریں اور میں کوئی اور کمرہ تلاش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اس پوری کہانی میں نہ تو کسی نے کچھ لیا، نہ کسی نے کسی اور کو کچھ دیا، سب کا حساب بھی چکتا ہو گیا، لیکن کیسے؟ آپ بتائیں کہ گڑبڑ کہاں ہوئی ہے؟ پوری کہانی میں گڑبڑ کہیں پہ بھی نہیں ہوئی، کیونکہ سب کی یہی ایک غلط فہمی تھی کہ روپے ان کے اپنے تھے۔ لیکن دنیا صرف اتنی ہی ہماری ہے کہ جو ہم اعمال صالح کرتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرتے ہیں، کچھ پہنتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں، لیکن باقی جو کچھ بھی ہم لوگ کماتے ہیں، جو کچھ بناتے ہیں، وہ سب لواحقین میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، مگر اعمال ساتھ ہی جانے ہیں۔ اسی لیے ہی سکندر اعظم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ جب میری میت لوگوں کے سامنے لانا تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ تقریباً آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا شخص جب اس دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ امید کرتا ہوں میری یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اچھا سا کامنٹ کریں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی اچھی کہانیاں ہیں تو آپ کامنٹ میں پیسٹ کر سکتے ہیں اور میں اس پہ انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔